ہارون رشید عباسی خلیفہ ایک ایسے وقت میں حکومت کر رہے تھے جب اسلام کا طاقتور اور تاریخی اثر ہر کونے تک پھیل چکا تھا۔ ان کی حکومت کا دور، جس میں انہوں نے اپنی علم اور عدالت کے لیے شہرت حاصل کی تھی، ایک ایسے وقت میں تھا جب لوگوں میں ایمان اور روحانیت کا اثر گہرا ہو گیا تھا۔ ہارون رشید خود بھی ایک انتہائی دانشمند اور روحانیت کے شوقین تھے۔ وہ اپنے آس پاس روحانی بزرگان کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن جب خلیفہ اپنی راج دستگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ روحانی شخص جس کا نام شیخ ابو عبداللہ تھا ان کے سامنے پیش ہوا۔ شیخ ابو عبداللہ ایک بہت مشہور اور اخلاق کے لیے جانی پہچانی شخصیت تھے۔ انہوں نے ہارون رشید کے سامنے اپنی روحانیت اور علم کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہارون رشید نے ان سے بات کی اور پوچھا، آپ کا جو ایمان ہے اور جو علم آپ کے پاس ہے، اس کے پیچھے کس چیز کا بھروسہ ہے؟ ہارون رشید کو شیخ ابو عبداللہ کی باتیں بہت گہری لگ رہی تھی۔ ایک دن خلیفہ نے شیخ کو اپنے محل میں بلایا اور ان سے پوچھا، شیخ، آپ جو باتیں کرتے ہیں ان سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا آپ ہمیں اور کچھ باتیں سکھا سکتے ہیں؟ شیخ ابو عبداللہ نے اپنے دل سے جواب دیا، خلیفہ، زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہر انسان کو اپنی ہر بات اور ہر کام اللہ کے نام پر کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے دل کو صفائی سے بھر لیتا ہے اور اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں نئی روشنی آتی ہے۔ شیخ کے اس جواب نے ہارون رشید کو اتنا گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے اپنے محل میں سب کو یہ سکھایا کہ اللہ کی طرف اپنے دل کو لگا لو۔ ان سے نہ صرف ان کی حکومت میں سکون آیا، بلکہ انہوں نے اپنے ہر فیصلے میں اللہ کی مدد اور رہنمائی کا الزام لینا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ ان کی ریاست میں ایک بڑا فتنہ پھیلا تھا۔ کچھ لوگ ان کی حکومت کے خلاف ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہارون رشید نے شیخ عبداللہ سے مشورہ لیا۔ شیخ نے کہا، ہارون، آپ کے پاس سب سے بڑا قدرت اللہ ہے۔ جب انسان مشکل میں ہو تو اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اس وقت اپنے فیصلے کو اسی پر چھوڑ دینا ہے۔ ہارون رشید نے شیخ کی بات کو اپنے دل میں اتارا اور اپنے فیصلے کو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیا۔ اس فیصلے کے بعد اللہ نے انہیں مدد دی اور ان کی ریاست میں فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک بڑا سبق تھا کہ اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک دفعہ ہارون رشید اپنے محل میں شیخ ابو عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے شیخ سے پوچھا، شیخ، دعا کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہماری دعا کبھی بیکار جاتی ہے؟ شیخ ابو عبداللہ نے اپنے دل سے جواب دیا، ہارون، دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں انسان اپنے دل کی بات اللہ تک پہنچاتا ہے۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر اللہ کا ارادہ ہو تو وہ دعا کا جواب دیتا ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ کچھ اور ہو تو وہ انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دعا انسان کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ ہارون رشید نے اس بات کو اپنے دل سے سمجھا اور اپنی زندگی میں دعا کو ایک اہمیت دینا شروع کی۔ انہوں نے اپنے ہر کام کو اللہ کی مدد کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک نئی روشنی تھی اور انہوں نے اس راہ کو اپنا لیا۔ ہارون رشید نے اپنے وقت کا ایک اہم وقت گزرتا ہوا دیکھا۔ ایک دفعہ شیخ ابو عبداللہ نے انہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا جس میں انہوں نے اللہ کی مدد اور رحمت کو اپنے لیے دیکھا۔ شیخ نے کہا، ہارون، ایک دفعہ میرے پاس ایک بہت غریب شخص آیا۔ اس کی زندگی کا ہر دن مشکل تھا۔ میں نے اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاح دی۔ جب اس نے اللہ کے حوالے اپنی مشکلات کو رکھا تو اس کی زندگی میں فرق آ گیا۔ اللہ نے اس کی مدد کی اور اس کے لیے راستے آسان کر دیے۔ ہارون رشید نے اس واقعے کو اپنے دل میں اتارا اور شیخ سے کہا، اللہ کی رحمت تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کے لیے توکل کروں گا۔ ہارون رشید کے اندر ایک نئی روشنی تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں ہمیشہ شیخ ابو عبداللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھا۔ شیخ کا یہ کہنا تھا، انسان اگر اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کو اپناتا ہے تو وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ ہارون رشید کے دل میں یہ بات گہری گئی اور انہوں نے اپنی حکومت میں سب لوگوں کو یہ سمجھایا کہ وہ اگر اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کریں گے تو ان کی زندگی میں بھی سکون اور برکت ہوگی۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی مثال تھی جو انہوں نے اپنی ریاست میں اپنے فیصلے اور ہر کام میں اپنائے۔ ہارون رشید کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ریاست میں ہر شخص کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کی، اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو کوئی بھی مشکل آپ کو نہ کبھی روک سکتی ہے اور نہ آپ کو ہراساں کر سکتی ہے۔
ہارون رشید نے اپنی ریاست میں اللہ کا ذکر بڑھانے کے لیے مساجد بنوائی اور لوگوں کو قرآن اور حدیث سے راستہ دکھایا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑا فتنہ ان کی ریاست میں پھیلا۔ کچھ لوگ ان کی حکومت کے خلاف ہو گئے تھے اور انہوں نے ہارون رشید کو اپنے ایمان اور عقیدہ پر شک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہارون رشید نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور شیخ ابو عبداللہ کی یاد دلائی، جو کہہ چکے تھے جب انسان کا ایمان اللہ پر ہو تو اس کی راہ مسلم رہتی ہے۔ ہارون رشید نے اپنے فیصلے کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو یہ سبق دیا کہ ان کا ایمان نہیں توڑ سکتے۔ اس فیصلے کے بعد ان کی ریاست میں فتنہ ختم ہو چکا تھا اور لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ ایک دن ہارون رشید کو اپنی زندگی کا سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بہترین دوست اور مشیر جو ان کے سب سے قریبی تھے، ان کے خلاف ایک قتل کا الزام لگا دیا گیا۔ یہ بات ہارون رشید کے لیے بہت دردناک تھی، کیونکہ جوسا نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا۔ ہارون رشید نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ شیخ ابو عبداللہ کی یاد آئی، جو انہیں ہمیشہ کہتے تھے جب انسان امتحان کا سامنا کرے تو اسے اپنے دل سے اللہ کی مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے دوستوں اور ریاست کے بارے میں سوچا اور اپنے فیصلے کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے لیا۔ ہارون رشید نے اپنے سب سے قریبی دوست جوسا کو معاف کر دیا اور یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک سبق تھا کہ ہر مشکل وقت میں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہارون رشید نے اپنی ریاست کے ہر شہر میں درسگاہیں اور علم کا سلسلہ شروع کیا، جہاں لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی ریاست میں ایک نئی سوچ اور ایمان کا پھیلاؤ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے شیخ ابو عبداللہ کی باتیں اپنے لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں سمجھایا کہ علم سے زندگی میں برکت آتی ہے اور اللہ کا ذکر سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ نے ایک دفعہ ہارون رشید کو کہا تھا، علم صرف انسان کے دماغ تک نہیں پہنچتی بلکہ دل تک بھی پہنچنی چاہیے۔ اگر علم کا اثر انسان کے دل پر ہو تو اس کا ایمان اور بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید نے اپنی ریاست کے ہر شخص کو یہ سمجھایا کہ اللہ کی مدد سے وہ ہر مشکل کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں، بس انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہارون رشید کی زندگی نے اپنی آخرت کی طرف بھی روشنی ڈالی تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت میں ہر فیصلے میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی ریاست کو اللہ کے حکم پر چھوڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ریاست بہت ترقی کی طرف بڑھ گئی اور لوگوں کی زندگی میں خوشحالی اور سکون آیا۔ شیخ ابو عبداللہ کی باتیں ہارون رشید کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بھی تیاری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے زندگی کی اصل منزل کو سمجھا تھا، جو اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ ہارون رشید نے اپنے لیے آخرت کی زندگی کو بہترین بنایا۔ انہوں نے اپنی ریاست کے لیے اللہ کی مدد کے لیے دعا کی اور اپنے ہر فیصلے میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ان کی زندگی کا یہ واقعہ ان کی ریاست اور ان کے ایمان کا سب سے بڑی مثال بن گیا، اور آج بھی ان کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسے کی کہانی یاد کی جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے اللہ پر ایمان کریں، کیونکہ جب ہم اپنے اللہ پر ایمان کریں گے تو ہم ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں۔